बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ब्लूबर्ड सिटी नामी कब्जा माफिया के फ्रॉड बेनकाब। नैब की जानिब से नोटिस, एंटी करप्शन की जानिब से कार्रवाई। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से हाउसिंग सोसाइटी गैर कानूनी करार देने के बाद ब्लूबर्ड हाउसिंग सोसाइटी नामी कब्जा माफिया के पोल खुल गए। शहरी हाउसिंग सोसाइटी की असलियत बेनकाब होने पर जमा जमा पूंजी लुटने से बच गए। कब्जा माफिया ने मशहूर जमाना और तुगरल सीरीज के हीरो को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया, लेकिन जैसे ही कब्जा माफिया की असलियत पता चली तो तुरल ने मुआहदा मनसूख कर दिया। नैब ने ब्लूबर्ड सिटी इंतजामिया को नोटिस किए और एंटी करप्शन ने तहकीकात भी शुरू कर दी। आपको बताएं कि तहकीकात शुरू होने के बाद भी ब्लूबर्ड सिटी के इंतजामिया के बल न गए। दस्तावेज देने के बजाय मैं न मानूं की जिद पर कायम है। विफाकी दारुल हुकूमत में थाना चौंतरा चक्री रोड पर जमीनों का कारोबार अपने अरूज पर है, मगर कुछ लोग हैं जो इस कारोबार के दरपर्दा अपने मज़मूम मकासद के लिए खेल रहे हैं। उन्हें नहीं परवाह कि किसकी जमा पूंजी वो लूट रहे हैं, किसका घर वो तबाह कर रहे हैं। उनके फ्रॉड से कई ख्वाब टूट गए और वो घर की सोच में सड़क पर ही आ गए। ब्लूबर्ड सिटी के नाम से ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं जो वतन अजीज में कभी हुआ ना कभी होगा। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ब्लूबर्ड सोसाइटी के तमाम पोल खोल कर रख दिए। चंद केनाल को हजारों केनाल बताने वाले बेनकाब हो गए। जब कानून ने शिकंजा कसा तो फिर कभी अरबाब इख्तियार के पास भागे तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू कर दिया। और फिर हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं। जब फरार के तमाम रास्ते बंद पाए तो ओछे हथकंडों पर ही उतर आए और बेनकाब करने वालों के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया। कभी जमीन फरोख्त करने वालों को मरूद इल्जाम ठहराया तो कभी जमीन खरीदने वालों को जिम्मेदार करार दिया गया। पुलिस को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की, इसमें भी नाकामी पर ब्लूबर्ड सोसाइटी के इंतजामिया पुलिस के ही खिलाफ हो गई। आगे बढ़े और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। सक्खर के करीब कौमी शाहराह पर वैन उलट गई। हादसे में 11 अफराद जाँ बहक। हादसा सांगी के करीब पेश आया। जाँ बहक होने वालों में खातीन और बच्चे शामिल हैं। हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वैन उलटने का अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में खातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी उनके हमरा थे। डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने डायरेक्टोरेट जनरल ISI और शुरा का इस्तकबाल किया। इजलास में आला कौमी और अस्करी क़यादत को आलमी और मुल्क की सूरत हाल पर तफसील से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि कोरोना वबा के दौरान हमारा मुकाबला उनसे है जो कभी किसी जमहूरी जिद्दोजहद से नहीं गुजरे। हमारी सियासी क़यादत आम शहरियों को दरपेश मुश्किलात को समझने से कासिर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, सियासी क़यादत आवाम की बेहतरी के लिए किसी भी अच्छे काम का हिस्सा नहीं बनी। इन कायदीन को आवाम के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। उन्होंने कौमी दौलत लूट कर उन्हें मजीद गरीब बनाया। अपोजिशन के नाम नहाद लीडर मुझे महलों में शाहाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं को यह मनसब भी खानदान से वरासत में मिला। अब उनका वाहिद मकसद अपने खानदान की लूटी हुई दौलत को बचाना है। जब हमने गरीब लोगों के रोजगार और माइशत को तबाही से बचाने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया तो इन लीडर्स ने मुल्क की लॉकडाउन का मुतालबा किया।
کورونا کی نئی لہر میں دوبارہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے تو یہ جلد سے کرنا چاہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں این آر او کے لیے ہم پر دباؤ ڈالیں گے لیکن این آر او حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ادھر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں ملک کا ہر شعبہ تباہی کے دہانے پر ہے. ملک کی حالات بہتر بنانے کے لیے قومی ڈائیلاگ ضروری ہے. صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا حکومت کے ہاتھوں پاکستان کی تباہی ہو چکی, معیشت خراب ہو گئی ہے, حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. اجتماعی کاوش سے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. نیشنل ڈائیلاگ کی اشد ضرورت ہے. اگر ملک کے حالات کو بہتر بنانا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو قومی ڈائیلاگ کرنا ہوگا. تحریک انصاف نے سیاست میں زہر گھول دیا. اب ہر بات گالی سے شروع اور گالی پر ہی ختم ہوتی ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ملتان میں جلسہ ہر صورت میں ہوگا. پی ڈی ایم نے جنوری میں لانگ مارچ کرنے کا کہا تھا لیکن لگتا ہے حکومت چاہتی ہے کہ ہم جلد لانگ مارچ کریں. ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت ریاستی دہشت گردی پر اتر آئی ہے. کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے مگر جلسہ ہو کر رہے گا اور عظیم الشان جلسہ ہوگا. قومی طاقت جلسے کو روکے گی تو عوام کا سیلاب اسے بہا کر لے جائے گا. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ عوام کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. ہم پولیس گردی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم نے آزادی کی جنگ لڑنی ہے, جمہوریت کی جنگ لڑنی ہے اور حقوق کی جنگ لڑنی ہے. کارکنوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ تمام رکاوٹیں توڑ کر جلسہ گاہ پہنچیں. ملتان میں آج اپوزیشن میدان سجائے گی. انتظامیہ نے بھی جلسہ نہ ہونے کے حوالے سے آستینیں چڑھا لی ہیں. سٹی انتظامیہ اور اپوزیشن کارکنوں کے مابین 2 روز سے آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے. دوسری جانب ملتان میں ریلی نکالنے, قلعہ قاسم باغ میں توڑ پھوڑ اور کنٹینرز ہٹانے پر سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے 4 بیٹوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. ملتان پولیس نے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے 40 سے زائد کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا. گرفتار ہونے والے پیپلز پارٹی کے رہنما علی قاسم گیلانی کو 1 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے. ملتان میں پی ڈی ایم کے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ پر بلاول بھٹو سرداری نے شدید مذمت کی اور کہا حکومت پنجاب میں ہونے والی پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس سے بوکھلا اٹھی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے اپنے ٹویٹ میں کہا حکومت نے ایک بار پھر حملہ کیا اور قاسم گیلانی سمیت ہمارے مختلف کارکنان کو گرفتار کیا. چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم 30 نومبر کو پی ڈی ایم کی میزبانی کریں گے. چیئرمین بلاول بھٹو سرداری نے کہا اسبا بھٹو سرداری کی نمائندگی کے لیے ملتان پہنچ رہے ہیں, جلسہ تو ہو کر رہے گا. وفاقی وزراء کہتے ہیں یہ کہنا کہ جلسوں سے کورونا نہیں پھیلتا احمقانہ بات ہے. حکومت کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتی. وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا یہ کہنا کہ جلسوں سے کورونا نہیں پھیلتا احمقانہ بات ہے. این سی او سی کی سفارشات ہیں کہ جلسوں اور اجتماع پر پابندی لگائی جائے. وزیراعظم کو کسی قسم کا رکھنا ڈالنے کی حمایت میں نہیں لیکن یہ کہنا کہ جلسوں سے کورونا نہیں پھیلتا احمقانہ بات ہے. سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ حکومت کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتی اور نہ ہی اپوزیشن کے جلسوں سے حکومت کو کوئی فرق پڑتا ہے. شبلی فراز نے پی ڈی ایم کے جلسوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کا پلان بی اور سی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کی اپوزیشن پر کڑی تنقید. کہا کہ پولیو زدہ اپوزیشن ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کو اپاہج کرنے کی سازشوں میں مصروف ہے. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ راہزنوں کا ٹولہ ہے. اپوزیشن کا غیر فطری اتحاد کورونا کا پروموٹر بن چکا ہے. جلسوں سے حکومت نہیں جائے گی لیکن کورونا ضرور گھر آ رہا ہے. فردوس عاشق اوان نے کہا عقل سے ناپید اپوزیشن کے جعلی لیڈرز کو صورتحال کا ادراک نہیں ہے. ایک شہزادہ کورونا کا شکار ہو کر اپنے محل میں بیٹھا ہے لیکن پھر بھی جلسوں پر بزید ہے. جاتی عمرہ کی مہارانی کو عوام سے نہیں اقتدار سے غرض ہے. شہباز گل کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو ملتان سے لوگ نہیں ملے تو سندھ بھر سے کرائے پر لوگوں کو بھجوایا جانے لگا. اب ہم ان کے ملک دشمن بیانیے کو مسترد کر چکے. شہباز گل نے پی ڈی ایم کے ملتان جلسے کو حدب تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پشاور جلسے کے بعد ان کی حیثیت کھل کر سامنے آ چکی ہے. یہ اب سندھ سے لوگوں کو کرائے پر ملتان بھجوا رہے ہیں.
वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं PDM के जलसे नाकाम हो चुके हैं। पेशावर जलसा और गिलगित में नाकामी के बायस अपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। मुराद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म को मजदूर और दिहाड़ीदार अफराद की फिक्र थी, इसलिए उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया था। एहसास प्रोग्राम के जरिए 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को 12,000 रुपये इमदाद दी गई। मुराद सईद ने कहा कि हमें कहा जा रहा था कि आप लॉकडाउन करें, इस पर भरपूर सियासत की गई, लेकिन वज़ीर आज़म की पॉलिसी के बाद ना इन लोगों ने कोई सवाल किया और ना ही उन्हें कोई शर्मिंदगी हुई है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत ने कोरोना को सियासी वायरस बना दिया। सक्कर में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने जलसा किया, अगर गलत किया तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। लोअर दीर में जलसे से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने मुल्तान में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कारकुनों की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए कहा कि जलसा करना हर सियासी जमात का हक है। हुकूमत ने कोरोना को सियासी वायरस बना दिया। वज़ीर आज़म ने कंटेनर फराहम करने का वादा किया था। सिराजुल हक का कहना था कि हुकूमत ने कोरोना के हवाले से अब तक संजीदा पॉलिसी आवाम को नहीं दी। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से लापरवाही और बेख्तियाती ने कोरोना की दूसरी लहर को तेज कर दिया। 24 घंटों में मजीद 43 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7,985 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 43 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 2,979, सिंध में 2,911, खैबर पख्तूनख्वा में 1,359, बलोचिस्तान में 166, गिलगित में 97, आज़ाद कश्मीर में 164 और इस्लामाबाद में 309 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 2,829 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,18,511, सिंध में 1,71,595, खैबर पख्तूनख्वा में 40,877, बलोचिस्तान में 17,101, गिलगित बल्तिस्तान में 4,637 और इस्लामाबाद में 29,782, आज़ाद कश्मीर में 6,682 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 14,61,000 हो गई। मरीजों की तादाद 6 करोड़ 27 लाख हो गई। 4 करोड़ 37 लाख मरीज सेहतियाब हो चुके। मौजी कोरोना वायरस के बाद जारी है। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा सका। अमेरिका में 2,72,000, ब्राज़ील में 1,72,637, भारत में 1,36,000, मैक्सिको में 1,05,500, रूस में 40,000, फ्रांस में 52,000, अफगानिस्तान में 1,752 और सऊदी अरब में 5,870 अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं हमारी अपनी बेख्तियाती की वजह से कोरोना की लहर शदीद हुई है। पाकिस्तान में वैक्सीन की दस्तयाबी 2021 की पहली छमाही में मुमकिन हो सकेगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए $150 मिलियन मुख्तस कर दिए हैं। पहले मरहले में वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि कोरोना की वजह से होम लर्निंग और खुद इन्हिसारी की जानें बढ़ रहे हैं। पोलियो मुहिम कोरोना SOPs के तहत चलाई जाएगी, जिसके लिए हुकूमत के साथ हर शोबा जिंदगी के अफराद को साथ देना चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि जाती उम्रा में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की रस्म कुल में अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके ताज़ियत की। बेगम शमीम अख्तर ने साले सवाब के लिए जाती उम्रा में रस्म कुल का एहतमाम किया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और शरीफ फैमिली के दीगर अफराद और अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कुरान खानी की गई और हदिया इनात पेश किया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुश आमदीद। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम आंडीवाला कहते हैं मुल्क में लोग इज्जत बचाने के लिए प्ली बार्गेन करते हैं। जो जरा सी बात करता है उसे नैब का नोटिस आ जाता है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान धमकियों की जद में है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने यकीन दहानी कराई थी कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। हम सेनेट कमेटी में इन इल्जामात की तहकीकात करेंगे। इंसानी हकूक कमेटी में भी नैब का मामला उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को खतूत भी लिख चुका हूँ। डिप्टी चेयरमैन ने इल्जाम आयद किया कि नैब ब्लैक मेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने सलीम मांडीवाला के नैब पर इल्जामात का नोटिस ले लिया
اور کیس کا متعلقہ ریکارڈ بھی فوری طلب کر لیا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈی والا کے نیب پر الزامات کے بعد چیئرمین نیب نے جائزہ لینے تک تاحکم ثانی مزید کارروائی روکنے کا حکم دیا ہے۔ چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ تمام پارلیمنٹرین کا قانون کے مطابق احترام کرتے ہیں۔ نیب قانون کے مطابق چیئرمین سینٹ سے بھی موقف معلوم کرے گا۔ کسی کیس کا قانون کے مطابق اور ریکارڈ کی مکمل جانچ پڑتال کے بعد مزید کارروائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پنجابی زبان کو تصوف میں ڈھال کر ادبی رنگ دینے والے حضرت بابا بلے شاہ کے مزار پر بھارت سے آئے سکھ یاتریوں نے حاضری دی، قوالی سنی اور چادر بھی چڑھائی۔ بابا گرو نانک کے عرس کی تقریبات میں شرکت کے لیے آنے والے سکھ یاتریوں نے قصور میں حضرت بابا بلے شاہ کے مزار پر حاضری دی۔ سکھ جتھے کے ارکان نے دربار شریف میں موجود قوالوں سے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بھی سنا اور محظوظ ہوتے رہے۔ اس موقع پر کرپال سنگھ اور دیگر سکھ جتھے کا کہنا تھا کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے خاص عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی پنجابی شاعری کو بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار کہتے ہیں بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن پر سکھ برادری کو پنجاب آمد پر جی آیا نو۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا پاکستان اقلیتوں کے لیے دنیا کا محفوظ ترین ملک بن چکا۔ عثمان بزار نے اپنے بیان میں کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت اسلامی تعلیمات کے مطابق مذہبی رواداری پر یقین رکھتی ہے۔ کرتارپور راہداری کا قیام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا تاریخی کارنامہ ہے۔ وزیراعظم کی قیادت میں کرتارپور راہداری حکومت کا مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ایک تاریخ ساز اقدام ہے۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں پاکستان میں سکھ سمیت تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں حکومت دیگر صنعتوں کی طرح فلم انڈسٹری کو بھی فعال کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے وفد نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی۔ پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے نمائندگان نے پاکستان فلم کو انڈسٹری کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ فلم انڈسٹری کے ہزاروں مزدور بے روزگار ہو چکے۔ فلم انڈسٹری کا درجہ پا لینے سے اربوں روپے زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ گورنر پنجاب سے ملاقات کرنے والے وفد میں میاں امجد فرزند، ہدایت کارہ سنگیتا، سید نور، گلوکار وارث بیگ، شہزاد رائے، چودھری کامران اور ذوالفقار مانا شامل تھے۔ بلوچستان کے 33 اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہوگی۔ بلوچستان میں رواں سال پولیو کے 24 کیسز رپورٹ ہوئے۔ بلوچستان کے 33 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز ہوگا۔ 5 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 25 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مہم کے دوران 10,585 کے قریب ٹیمیں حصہ لیں گی، جن میں سے 8,988 موبائل ٹیمیں، 94 فکس سائٹ اور 594 ٹرانزٹ پوائنٹ شامل ہیں۔ ساہیوال میں گزشتہ روز 8 سالہ بچی کے قتل کا ڈراپ سین ہو گیا۔ والد، چچا، پھوپھی اور پھوپھا کم سن بچی کے قاتل نکلے۔ ملزمان نے مخالفین کو مقابلے میں پھنسانے کے لیے معصوم کی جان لے لی۔ ساہیوال میں اغوا کے بعد قتل ہونے والی دوسری کلاس کی کم سن طالبہ رخسانہ کے قتل کا ڈراپ سین ہو گیا۔ مقتولہ رخسانہ کو اس کے باپ، اب چچا، پھوپھی اور پھوپھا نے گھر میں قتل کر کے لاش بوری میں ڈال کر گھر کے باہر پھینک دی۔ بچی کو کلہاڑیوں کے ساتھ بے دردی سے قتل کیا گیا۔ پولیس نے گھر سے بچی کے جوتے، خون اور آلہ قتل برآمد کر لیا ہے اور تفتیش کا عمل جاری ہے۔ اور اب خبریں موسم کے حوالے سے۔ کراچی میں نومبر کے دوران سردی کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 10.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں گزشتہ رات نومبر میں 10 سال کے دوران سب سے سرد رات رہی اور کم سے کم درجہ حرارت 5.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ موسم مزید سرد رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس سے قبل 30 نومبر 1986 میں سب سے کم درجہ حرارت 7.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبریں بین الاقوامی منظرنامے سے۔
افغان صوبہ غزنی میں ملٹری بیس میں خودکش حملے میں 30 فوجی ہلاک ہو گئے، 20 افراد زخمی ہوئے۔ غزنی میں دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی ملٹری بیس کے قریب دھماکے سے اڑا دی، جس سے 30 فوجی ہلاک ہو گئے۔ خودکش حملے سے قبل فائرنگ بھی ہوئی، سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ خودکش حملے میں زخمی ہونے والے متعدد فوجیوں کو تشویشناک حالت میں ریفر کیا گیا۔ صبح زابل میں بھی ایک خودکش حملہ ہوا، جس میں ایک شخص ہلاک اور 20 افراد زخمی ہوئے۔ فرانس کے مسلم دشمن حکومت کو ایک اور عوامی غیظ و غضب کا سامنا۔ سیاہ فام موسیقار پر تشدد اور نئے سیکیورٹی قانون کے خلاف لاکھوں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مشتعل افراد نے مرکزی بینک کو بھی آگ لگا دی۔ مظاہرین سے جھڑپوں کے دوران 37 اہلکار زخمی ہو گئے۔ فرانس میں ہزاروں افراد کا پولیس کے مظالم اور متنازع قانون کے خلاف احتجاج۔ پیرس کی سڑکیں میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگیں۔ پولیس نے مظاہرین کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا۔ متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ شمالی نائجیریا میں شدت پسند تنظیم کے حملے میں 43 کسان ہلاک ہو گئے، 6 افراد زخمی ہوئے۔ شمالی نائجیریا میں بوکو حرام کے شدت پسندوں نے کسانوں کو نشانہ بنایا۔ شدت پسندوں کے حملے میں ہلاک ہونے والے کسانوں کا تعلق ریاست سوکوٹو سے تھا۔ نائجیریا کے صدر محمود بہاری نے شدت پسند تنظیم کے کسانوں پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایران کے جوہری سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کے بعد مشرق وسطی میں صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے ایرانی سائنسدان کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے تہران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ترجمان اقوام متحدہ کے مطابق ایسے اقدام سے گریز کیا جائے جس سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے سینئر ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے۔ جاپان میں خودکشی کے واقعات بڑھنے لگے ہیں۔ اموات کی تعداد کورونا سے ہونے والی اموات سے تجاوز کر گئی۔ جاپان میں خودکشی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور اکتوبر میں خودکشی کے واقعات کورونا سے ہونے والی اموات سے بڑھ گئے ہیں۔ گزشتہ ماہ جاپان میں 2153 افراد نے خودکشی کی، جبکہ جاپان میں کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 2087 ہے۔ جاپان میں خودکشی کرنے والوں میں خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ بتائی جاتی ہے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں پانسا پلٹنے والی ریاست جارجیا میں جو بائیڈن کی جیت ایشیائی امریکی ووٹرز کی وجہ سے ممکن بنی۔ جارجیا میں ایشیائی امریکی باشندے سیاست میں زیادہ سرگرم نہیں ہیں۔ 4 سال قبل تک ایشیائی امریکی انتخابی مہم یا فنڈ ریزنگ تقریب میں بھی جانے سے گریز کرتے تھے، تاہم یہ صورتحال ڈرامائی طور پر تبدیل ہوئی اور اس کا نتیجہ صدارتی انتخابات میں سامنے آیا ہے۔ اور اب خبریں کھیل کے میدان سے۔